سر ایک تو یہ بتائیں کہ کیا سگریٹ نوشی سے دمہ ہو سکتا ہے یا سی او پی ڈی کیا چیز ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو دمہ ہے جو ایک الرجک کنڈیشن ہے، جو یوزلی بچوں میں چھوٹی ایج میں شروع ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جن لوگوں میں جینیٹیکلی والدین میں یا بہن بھائیوں میں دمہ ہوتا ہے ان میں ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری کنڈیشن ہے جس کو ہمارے ہاں دمہ ہی کہتے ہیں، لیکن میڈیکلی وہ دیٹ از اندر تھنگ، وہ سگریٹ نوشی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے۔ اس کو انگریزی میں تو سی او پی ڈی کہتے ہیں، کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز، اور ہم لوگ اگر اردو میں اس کو عام آسان زبان میں کہیں تو سگریٹ نوشی سے ہونے والا دمہ۔ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان میں سے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ سالہ کرتے رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ جو جینیٹیکلی سسیپٹیبل ہوتے ہیں ان کو سگریٹ نوشی کی وجہ سے سانس کی نالیوں میں کچھ irreversible چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں پرماننٹلی نیروڈ ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ تو وہ جو عمل ہے اس کو سگریٹ نوشی سے ہونے والا دمہ کہتے ہیں۔ سر ٹھیک ہو گیا۔ اس کو سر روکا جا سکتا ہے یا یہ ہر سگریٹ پینے والے میں ہوگا؟ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ از ناٹ نیسیسری۔ آپ اگر کسی کو کہیں گے جو وہ بابا جی تھے تو وہ تو 80 سال کے تو انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن جینیٹیکلی کچھ لوگ جو ایسے سسیپٹیبل اسموکرز ہوتے ہیں ان میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ جو ایک ڈبی 20 سال تک پئیں تو وہ لوگ زیادہ پرون ہیں، ان کو چانس ہے کہ وہ سگریٹ نوشی سے ہونے والا دمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے کہا روکا جا سکتا ہے، نہیں، سب سے اس سے پہلے یہ بنتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آپ کی جو زندگی کو کم کر دیتا ہے، جان لیوا ثابت ہوتا ہے آپ کے ساتھ، مطلب آپ کے لنگ فنکشن کو یہ ڈکلائن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص حد تک ہمارے جو لنگ فنکشن ہے وہ بڑھتا ہے اور 35-36 سال کے بعد آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اسموکرز ہیں ان میں وہ جو کمی کی مقدار ہے وہ ڈبل ہوتی ہے، تو وہ جلدی اپنا لنگ فنکشن لاس کر دیتے ہیں اور وہ جلدی ان کے لنگ جو ہوتے ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا کویسچن ہے کہ روکا جا سکتا ہے۔ روکا جا سکتا ہے سب سے پہلے کہ ہمیں سگریٹ نوشی کو ترک کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلا کام ہے نا کہ اگر آگ لگی ہے تو آگ بجھانے سے پہلے وہ جو چیز آگ بھڑکا رہی ہے اس کو سائڈ پہ کرنا ہے، پھر پانی پھینکیں گے اور وہ رکے گی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ سگریٹ نوشی کو ترک کریں تاکہ ایک عمل جو ہے رک جائے۔ یوزلی جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو ایک ڈیمیج ہو چکا ہے وہ واپس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ سگریٹ نوشی ترک کر دیں گے تو مزید جو نقصان ہے اس سے بچ پائیں گے۔ تو سگریٹ نوشی کو ترک کریں، اور اس کے علاوہ پھر جو علامات ہیں اس کو دیکھ کے پھر ڈاکٹر صاحب، کیا علامات ہوتی ہیں سر اس کی؟ دائمی کھانسی، بلغم کھانسی آتی رہتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سانس لینے سے سیٹی کی آواز آتی ہے۔ یہ کامن سمٹمز ہیں۔ باقی پھر اگر اس سے زیادہ آنورڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیزیز کی سیویرٹی کیا ہے۔ تو کامن سمٹمز کیا ہے کہ کھانسی اور بلغم کا آنا، سانس کا خراب ہونا، سانس لینے سے آوازیں آنا، یہ کامن علامات ہیں۔ سر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج سب سے پہلے ترک کرنا سگریٹ نوشی، سب سے پہلے مریض کو بتانا کہ بھائی یہ آپ کے لیے سب سے ہیزرڈس ہے، پیشنٹ شوڈ انڈرسٹینڈ دس۔ وہ جب سگریٹ نوشی کو ترک کرے، اور پھر اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جو سانس کی نالی کو کھلا رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہیلر کی شکل میں، انہیلر لوکل اپلیکیشن ہے، سائیڈ ایفیکٹ کم ہے، تو وہ ہم لوگ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اس کے علامات پہ، اور اس کو کتنے سانس پھولتا ہے یا اس کو کتنی پیچیدگیاں ہے اس کے مطابق ایک کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کو انہیلر ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ایک تو سگریٹ نوشی ترک کرنا، پھر انہیلر کا لینا، اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر سال انفلوئنزا کی ویکسینیشن، نمونیا کی ویکسینیشن، اور اپنے آپ کو چھوٹی موٹی ایکسرسائز پہ رکھنا، وہ یہ چیزیں ہیں کہ جس سے لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے اور مزید خرابی کی طرف نہیں جاتے۔ بہت شکریہ سر۔